خیر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ، کہ اے ایمان والو۔ اب دیکھو، جب میں قرآن پڑھتا ہوں نا تو مجھے بڑا خوش قسمت والی فیلنگز آتی ہیں جب اللہ کہتا ہے نا کہ اے ایمان والو، تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ مجھے کوئی پیچھے سے بلا رہا ہے۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں، میں اپنی منشاہی زندگی میں مصروف ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں یا نیکیاں کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، لیکن لیٹ سپوز اگر پیچھے سے میرے ابو مجھے آواز دیتے ہیں کہ علی، تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ جی ابو۔ وہ مجھے بلاتا اسی لیے ہے کہ میرا باپ مجھے اسی لیے بلا رہا ہے کہ کوئی بات کرنے والا ہے، تو میں اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنے باپ کی پکار پر اسے کہتا ہوں لبیک، جی ابو۔ آگے سے پھر وہ اپنی بات رکھتا ہے اور میں پھر اسے سنتا ہوں، مجھے سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور پھر میں والد کے مقام کو چونکہ جانتا ہوں، ان کی ایفرٹس کو جانتا ہوں جو انہوں نے میرے لیے کی، اور والد سے میرا ایک بہت اچھا کنیکشن ہے، تو جب اب وہ بات کرے گا، کوئی حکم دے گا، تو میں کیا کہوں گا؟ اوکے ابو، میں کرتا ہوں، رائٹ؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیٹ سپوز میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہے، آپ اپنی ماں کو بہت عرصے سے جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کا بہت سارا علاج کروایا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کو اسکول کالج کی فیلڈ میں اور اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے لیے ناشتے بنائے، آپ کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے مفت میں، آپ سے کوئی اجرت نہیں لی، آپ کو اپنا کوئی بھی احسان جتلایا نہیں آپ کی ماں نے، اوکے رائٹ؟ تو اتنی ساری ایفرٹس جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ میری ماں میرے لیے اتنا سب کچھ کر رہی ہے، تو ماں کی محبت دل میں آ جاتی ہے، ماں سے ایک اولاد کا ریلیشن بن جاتا ہے، ماں کی بات کو غور سے سنا جاتا ہے، ماں کے احکامات کو مانا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی گالیاں بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی انہیں ماں کی گالی دیتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، کنٹرول نہیں ہو پاتا، ان سے جواب بھی دیتے ہیں، بدلے میں لڑنے جھگڑنے، یہاں تک کہ قتل تک بات پہنچ جاتی ہے ماں کی محبت میں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی طرح باپ بھی ہوتا ہے، اسی طرح بھائی بھی ہوتا ہے، اسی طرح بہن بھی ہوتی ہے۔ مطلب جو جتنی قربانیاں ہمارے لیے کرتا ہے نا، جو جتنی دیکھ بھال ہماری کرتا ہے، جو جتنا ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، ہم ریٹرن میں اس کے ساتھ اتنی ہی اچھے ہوتے ہیں اور اسے اتنا ہی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں یہاں پر سمجھانے کے لیے نا ماں باپ کو لاتا ہوں۔ لیٹ سپوز آپ اور میں گھر کے کسی کام میں بزی ہیں، یا کوئی اسٹڈی کر رہے ہیں، یا چلو موبائل یوز کر رہے ہیں، انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں، کسی کام میں بزی ہیں، اور پیچھے سے ہمیں ہماری ماں یا باپ ہمارے نام سے پکارتا ہے۔ اب جب میرا نام علی ہے تو لیٹ سپوز اگر مجھے کہتے ہیں، میرا باپ مجھے آواز دیتا ہے کہ علی، تو میں اپنا سارا کام چھوڑتا ہوں اور میں ابو سے کہتا ہوں جی ابو۔ اب جب ابو مجھے کہیں گے کہ یہ کام کر لو، تو میں آگے سے کیا کہوں گا؟ اوکے ابو۔ کیوں؟ کیونکہ میرا باپ ہے، میرے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں کی ہیں، میرا بڑا دیکھ بھال رکھا ہے، اس نے میرا سہارا ہے، میری دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں بات مانوں گا۔ یہ ہوتی ہے ویلیو، یہ ہوتی ہے ویلیو۔ اب اگر باپ کی جگہ مجھے کوئی عام بندہ بلاتا علی، تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ضرور، جسے میں نہ جانتا ہوں، میں اسے یہ بھی کہتا کہ جی بھائی۔ لیکن اگر وہ مجھے کوئی کام کہتا کہ میرا یہ کام کر دو، تو میرے پاس چوائس ہوتی، یا تو میں کام کر لیتا، اور یا میں کہتا نہیں یار میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہمیں بنانی ہے دل میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی ویلیوز آ جائیں، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا دیا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کتنے سنسیئر ہے، کتنے لوئل ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے مخاطب ہوگا نا، اب اللہ رب العزت ہمیں آوازیں تو نہیں دے سکتا نا،
کہ او فلانے معاذ اللہ. اللہ تو خالق ہے نا, مالک ہے, رازق ہے, ان کا اپنا سٹینڈرڈ ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو انفرادی طور پر سب کو سمجھانا چاہیے, بھائی یہ دنیا امتحان ہے, یہاں پر آپ کو کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. اللہ رب العزت تو اپنی ذات میں جیسے ہیں وہ ویسے ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات کو سمجھنا, پھر اللہ رب العزت کی بڑائی کو دل میں لینا کہ میرا اللہ ہے کون. میرا اللہ جو مجھے حکم دے رہا ہے, میرا اللہ جو مجھے قرآن میں بار بار پکار رہا ہے, وہ اللہ جس کی پکار کو میں اگنور کر رہا ہوں, وہ اللہ جس کی پکار کو میں بالکل پکار سمجھ ہی نہیں رہا, وہ اللہ جس کے رستے کو میں کوئی رستہ سمجھ ہی نہیں رہا, بیسیکلی وہ ہے کون. جب یہ سوال کسی انسان کو کلیئر ہو جاتا ہے نا, تو پھر اللہ رب العزت کے بڑے سے بڑے حکم کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتا ہے, اور چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی وہ بجلا کر لے آتا ہے. لیکن جس کا دل, جس کی زندگی, جس کا علم اللہ رب العزت کی معرفت سے خالی ہے نا, وہ اللہ کی باتوں کو ایسے انسنا کرے گا کہ وہ اللہ کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں. اور بہت سارے مسلمان آج اس بیماری میں مبتلا ہے. زبان سے اللہ اللہ کہہ کر تھکتے نہیں ہیں, جمعے کی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کو آج تک کسی نے ویسے نہیں سمجھا جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنی ذات کا. اللہ رب العزت کو آج تک ہم نے ویسی پریورٹی نہیں دی جیسے اللہ رب العزت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انسانوں سے. اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے بعد جتنے بھی دعوے کیے ہیں کہ انسان تم ناشکرے ہو, انسان تم بہت کم دھیان دیتے ہو, انسان تم بہت کم بات مانتے ہو, انسان تم بہت کم عقل رکھتے ہو, بہت کم شعور رکھتے ہو, ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں. تو بہت بڑا جو ہمارا کام ہے نا, سب سے پہلا کام اور بہت ضروری کام, یہ فضول کام نہیں ہے اللہ کو پہچاننا یار, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر ہم اللہ کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلے گئے, یقین کرو اتنا روئیں گے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو خشک ہو جائیں گے, اور آنسو خشک ہونے کے بعد ہماری آنکھوں سے خون نکلے گا اور خون بھی خشک ہو جائے گا اگر ہم اللہ رب العزت کو جانے بغیر اس دنیا سے چلے گئے. یہ معاملہ اتنا نان سیریس نہیں ہے, اتنا لائٹ نہیں ہے جتنا ہم نے لیا ہوا ہے. ایک انسان ڈوب رہا ہے سمندر میں, اس کے لیے کیا چیز ضروری ہوگی؟ کھانا پینا, سیر سپاٹے کرنا, کسی کو مس کرنا سمندر کے پانی میں ڈوبتے ہوئے, کسی کو آئی لو یو کے ٹیکسٹ کرنا, ریلز بنانا, ٹک ٹاک پر ناچنا, لائکس, کمنٹس, کیا چیز اس کے لیے ضروری ہوگی؟ وہ پھڑپڑا کے اپنے آپ کو بچائے گا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانا اس وقت سب سے ضروری کام سمجھ رہا ہوگا. اگر کوئی اس وقت اسے یہ کہہ دے کہ بھائی 10,000 چاہیے, اور بھائی گاڑی چاہیے, بھائی گھر چاہیے, تو وہ کہے گا تم پاگل ہو, پہلے میں اپنے آپ کو تو بچا لوں. تو بھائی اسی طرح جس طرح ایک ڈوبتا ہوا شخص سمندر میں اپنے آپ کو بچانا سب سے ضروری کام سمجھ رہا ہے, اسی طرح ایک مرنے والا شخص, یعنی میں اور آپ مرنے والے ہیں, اس دنیا سے جانے والے ہیں ہم یار. یہ تو ہم گاڑیوں میں, عزتوں میں, شہرتوں میں, لوگوں کے چہروں میں, بنگلوں میں بھول چکے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ ہم مرنے والے لوگ ہیں. جس طرح ایک ڈوبنے والا شخص ڈوبنے والا کہلاتا ہے, اس طرح ایک مرنے والا شخص مرنے والا کہلاتا ہے. تو اس طرح ایک مرنے والے شخص کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے پہچان تو لوں کہ مجھے پیدا کس نے کیا تھا, میں پہچان تو لوں کہ مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں تھا. یہ ہے مرنے سے پہلے ایک انسان کی سوچ. جو انسان اس سوچ سے غافل ہے وہ دنیا پرست ہے, اور جو انسان اس سوچ میں لگ کر محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, تھوڑا کر کے اپنی زندگی کو اپنے مقصد پر لانے کے لیے, چاہے وہ گرتا ہے, سنبھلتا ہے, ٹوٹا پھوٹا جو بھی کر رہا ہے, چھوٹی موٹی عبادت کر رہا ہے, چھوٹے موٹی کوشش کر رہا ہے, وہ انسان عقل مند کہلا رہا ہے. اب ایک ڈوبتا ہوا انسان اگر یہ چیخے کہ
لیٹ سپوز ایک انسان ہے، وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے اور ارد گرد لوگ جمع ہے اس کے، سب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ڈوبتا ہوا انسان ڈوبتے ڈوبتے یہ کہہ رہا ہے کہ یار میری گاڑی کی چابی تو لا کر دو مجھے، یار میرے گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا ہے، پلیز اسے کوئی بند کر کے تو آئے، یار میری بیوی سے کہنا میرا فون چارج پہ لگا دینا۔ جب وہ ایسی عجیب عجیب باتیں کرے گا تو یہ سارے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو پاگل ہے یار، سمندر میں ڈوب رہا ہے اور اس کی منہ سے یہ باتیں کیسے نکل رہی ہیں، یہ کام کیا کر رہا ہے؟ اسے چاہیے کہ یہ پہلے اپنے آپ کو بچائے، غوطے لگائے، کنارے تک پہنچے، اس کے بارے میں سوچے کہ میں اس سمندر سے کیسے نکلوں۔ اگر وہ اپنے لیے بچانے کی کوشش کرے گا خود کو تو سارے لوگ اس کی مدد بھی کریں گے، سارے لوگ اس کو سمجھیں گے بھی کہ ہاں یہ عقل مند ہے۔ تو مجھے بتائیں، جس انسان نے مرنا ہے، جو انسان مرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اگر وہ دنیا میں اپنی ساری ایفرٹس، اپنی ساری سٹرگل صرف دھن دولت دنیا اور عیش و عشرت کی زندگی بنانے کے لیے ہی گزار رہا ہے، تو کوئی اسے عقل مند کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ اور کوئی انسان اگر مرنے والا ہے اور مرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو مرنے کے بعد آنے والی سچویشنز کے لیے تیاری کر رہا ہے تو سارے لوگ اسے عقل مند سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ سمجھیں گے نا۔ لیکن ہماری دنیا کیا کر رہی ہے؟ ٹک ٹاک بنا رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ ماں باپ کو دھکے دے رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ نماز، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، نماز پڑھ لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، 10 سالوں سے نماز چھوڑ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوا ابھی تک، 20 سال اور چھوڑ دیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اوکے، تو جب وہ اس طرح کے معاملات کرے گا تو مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت اسے بے وقوف ہی کہیں گے نا، کتابوں میں اسے بے وقوف ہی لکھا جائے گا نا، فرشتے اس پر لعنت ہی کریں گے نا کہ اے نادان، تجھے پیدا کس لیے کیا گیا تھا اور تو کر کیا رہا ہے؟ تجھے اتنا بڑا مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اور تو اتنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر اس میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے، میں قرآن جو یہاں آپ کے سامنے روزانہ ایک آیت رکھ کے چلا جاتا ہوں نا، یہ اس لیے نہیں رکھ کے چلا جاتا کہ آپ ثواب کی نیت سے سنیں اور سن کر یہ کہیں کہ ہمیں بہت ساری نیکیاں مل گئیں، یا رمضان ہے بھائی، رمضان میں سکوپ چل رہا ہے اللہ کا، تو چلو اللہ کی 2-4 باتیں سن لیتے ہیں، ویسے بھی ختم ہونے والا ہے رمضان۔ نو، یہ مقصد ہی نہیں ہے میرا۔ اگر آپ اس مقصد سے مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں، پلیز اپنے علم میں اضافہ نہ کرے اگر عمل کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے تو، ایویں وبال پڑ جائے گا یہ بات۔ اللہ قیامت کے دن آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے، علم کا سوال ہوگا کہ بھائی جتنا تمہیں پتا تھا، جتنی تمہیں نالج تھی، اس پر عمل کتنا کر کے آئے ہو؟ تو مجھے بتاؤ، کیا دین کو لوگ نہیں جانتے؟ یہ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ جو ناچ رہے ہیں، یہ جو گا رہے ہیں، یہ جو زنا کر رہے ہیں، یہ جو شراب پی رہے ہیں، یہ جو لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ لوگوں کی زمینوں کا جو قبضہ کر رہے ہیں، یہ جو لینڈ مافیا بنے ہوئے ہیں، یہ جو چھوٹی سی طاقت ان کو ملتی ہے تو مظلوموں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ کیا ان کو دین کا نہیں پتا؟ خدا کی قسم سب کو دین کا پتا ہے۔ نان مسلمز کو جب اسلام کا پتا ہو سکتا ہے تو ایک اسلام کے فالوور کو اسلام کا پتا نہیں ہو سکتا؟ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کھلے عام کرتے ہیں، ان کو جب پتا ہے کہ معاشرے میں کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، اور ان کے مطابق انہوں نے لاز سیٹ کیے ہوئے ہیں، تو کیا ایک مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، جو عقیدہ آخرت کا تصور دل میں لے کر زندگی گزار رہا ہے، کیا اسے دین کے احکامات پتہ نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے، سب کچھ پتا ہے۔ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنے سے ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے یا بچ جائیں گے۔ کبھی بھی نہیں بچو گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنے کے لیے انسان کو نہیں بھیجا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہہ کر یہ بھی بتایا کہ میں نے چلو اس دھوکے کی زندگی میں تمہیں پیدا کیوں کیا۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ زندگی اور موت میں نے اسی لیے بنائی کہ میں دیکھ سکوں کہ کون نیک عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کون کرتا ہے، کس کی سٹرگل دنیا کے لیے اور کس کی سٹرگل میرے لیے۔ ہاں، اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں ایک انسان میں۔